غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے اسرائیلی فوجی ذہنی امراض میں مبتلا ہونے کے بعد خودکشیاں کرنے لگے۔ فلسطینیوں کو بلڈوزر سے کچلنے والے اسرائیلی فوجی نے اپنے سر میں گولی مار کر خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنے والے اسرائیلی فوجی کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اسے اپنے اندر سے نظر آنے والا خون بہتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق 40 سالہ ایلیران مزراحی کو 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حماس کے حملے کے بعد غزہ میں تعینات کیا گیا تھا۔ اہل خانہ کے مطابق غزہ سے واپس آنے کے بعد ایلیران مزراحی کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی۔ وہ جنگ کی ہولناکی کے صدمے میں چلا گیا اور پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے دوبارہ واپس محاذ پر تعینات کیا جاتا، اس نے اپنی جان ہی لے لی۔ ایلیران مزراحی کی ماں جینی مزراحی کا کہنا تھا کہ وہ غزہ سے نکل گیا لیکن غزہ اس سے نہیں نکلا اور اس کے بعد وہ صدمے کی وجہ سے مر گیا۔ جینی کے مطابق ایلیران مزراحی جب غزہ سے واپس آیا تو اکثر اپنے گھر والوں کو بتاتا تھا کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس میں سے نظر آنے والا خون نکل رہا ہے۔ ایلیران مزراحی کی بہن نے اپنے بھائی کی موت کا ذمہ دار اسرائیلی فوج کو ٹھہراتے ہوئے کہا کہ اس فوج کی وجہ سے اور اس جنگ کی وجہ سے میرا بھائی مر گیا۔ شاید وہ گولی یا راکٹ سے نہیں مرا لیکن وہ ایک نظر نہ آنے والی گولی سے مر گیا۔ ایلیران مزراحی کو گزشتہ سال 8 اکتوبر کو غزہ میں تعینات کیا گیا تھا اور اسے D9 بلڈوزر چلانے کا کام سونپا گیا تھا۔ غزہ میں زخمی ہونے کے بعد اسے علاج کے لیے واپس بلایا گیا جہاں دوران علاج وہ PTSD کا شکار ہو گیا۔ مزراحی کے اہل خانہ نے بتایا کہ اس نے غزہ میں بہت سے لوگوں کو مرتے دیکھا اور شاید خود بھی اس نے بہت سے لوگوں کا قتل کیا ہوگا۔ ایلیران مزراحی کے ایک فوجی دوست زکین نے بتایا کہ غزہ میں ہم نے بہت مشکل کام کیے جنہیں قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ زندہ اور مردہ سینکڑوں فلسطینیوں کو اپنے بلڈوزروں سے کچلا، اتنا زیادہ خون خرابہ اور لاشیں دیکھی کہ اب گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا ہے کیونکہ گوشت دیکھ کر غزہ کے وہ مناظر اور فلسطینی شہداء کے جثے خاکی یاد آتے ہیں جنہیں اپنے بلڈوزر سے دیکھا تھا۔ زکین کے مطابق ہماری راتوں کی نیند اڑ گئی اور دھماکوں کی آوازیں سونے نہیں دیتی۔ ایلیران مزراحی کی خودکشی کے بعد اس کی غزہ میں گھروں اور عمارتوں کو بلڈوز کرتے ہوئے ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر منظر عام پر آ گئیں جس پر لوگوں نے اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے قاتل کہا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ہزاروں فوجی جنگ سے متعلق PTSD اور دیگر ذہنی امراض میں مبتلا ہیں۔ تاہم فوج نے خودکشیاں کرنے والے فوجیوں کی تعداد کے بارے میں سرکاری اعداد و شمار فراہم نہیں کیے۔ لڑائی سے واپس آنے والے 1/3 سے زیادہ اسرائیلی فوجی دماغی صحت کے مسائل سے دوچار ہو چکے ہیں۔ ایک سال کے دوران غزہ میں اسرائیل کی بمباری میں 42,000 سے زائد افراد شہید ہو چکے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں۔ غزہ میں 4 ماہ تک تعینات رہنے والے ایک اسرائیلی فوجی ڈاکٹر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ہم میں سے بہت سے فوجی حکومت پر بھروسہ نہیں کرتے اور دوبارہ جنگ کے لیے بھیجے جانے سے بہت خوفزدہ ہیں۔ اسرائیلی حکام نے غزہ کو غیر ملکی صحافیوں کے لیے مکمل بند کر دیا ہے جبکہ وہاں لڑنے والے اسرائیلی فوجیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے جسے باہر کی دنیا کبھی بھی صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتی۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے ایک دائمی جنگ چھیڑ دی ہے جسے ہر دباؤ کے باوجود ختم نہیں کیا جا رہا۔ اسرائیلی حکومت نے اپنے فوجیوں کو اس بات پر قائل کیا کہ غزہ کی جنگ اسرائیل کی بقا کی جنگ ہے اور اسے ہر قیمت پر جیتنا ہوگا، لیکن اس جنگ کے پورے اسرائیل کو بہت بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔